پڑھتے ہیں بولے شروع کریں دل جی لگا گاڑی میں اس میں کھول ہے اس میں پھر شروع سے بولنا کہ نہیں؟ ہاں بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ ہمارے لیے بہت ہی حسرت اور افسوس کا وقت ہے کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز مسجدوں میں نہ پڑھی جائے، جس کی وجہ سے جو ہے پھر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے تیسری مرتبہ جو ہے ہمارے اوپر سوار ہوا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے اوپر آزمائش کے طور پر آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی من جانب اللہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہمارے انسانوں کے جو حالات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے اللہ فیصلے نازل کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام شب معراج تشریف لے گئے۔ آپ ساتوں آسمان کا سیر کرتے کرتے آپ جو ہے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جو سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، جس کے پتے، جس کے ٹہنیاں، جس کے پھول، جس کے پھل پورے کے پورے نورانی ہیں۔ دیکھا گیا کہ وہاں چند چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہے اور چند چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی جو جبرائیل امین تشریف لائے تھے ساتھ، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیچے سے اوپر جو چیزیں جا رہی ہیں، یہ آپ کی امت کے اعمال جا رہے ہیں، آپ کی امت کے اعمال جا رہے ہیں، اور اوپر سے جو نیچے اتر رہی ہیں یہ اللہ کے فیصلے عرش سے آ رہے ہیں۔ تو اعمال جیسے ہوں گے ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ اچھے اعمال ہوں گے، اچھے فیصلے ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، برے فیصلے اتریں گے۔ تو گویا اس وقت جو ہے ہمارے اوپر جو حکومت کی طرف سے یا وبائی امراض جو لاک ڈاؤن میں کورونا کے نام سے آیا یا اومیکرون کے نام سے جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں جو ہیں یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر ایمان والے کے حفاظت فرمائے۔ بزرگ دوستوں، گناہ کیا چیز ہے؟ شریعت کی نظر میں گناہ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی زندگی جو گزارتا ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ، اس کو کہتے ہیں گناہ، معصیت، یہی ہے نام ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ گناہ کے دو مطلب ہیں۔ ایک گناہ کیا ہے؟ اللہ ترک معمور، اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو چھوڑنے کا نام ترک معمور، یہ بھی ایک گناہ۔ مثال کے طور پر ہر بالغ مرد عورت پر جو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب سے بالغ ہوا اس وقت لے کر موت تک اس پر نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑ دیا، وقت پر پابندی نہیں ہے تو گناہ ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھنے کا حکم ہوا، روزہ چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے، جیسے عام دنوں میں 11 مہینوں میں زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے کو بھی کاٹ کر چلا رہا ہے، تو یہ ترک معمور ہوا۔ اور کسی آدمی پر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی، سہولتیں مہیا دی تھی، اور اپنے ضرورت سے زیادہ اس کے پاس اتنا مال ہے جس کو صاحب نصاب کہتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اب زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ دینے آدمی جھجکتا ہے، اس لیے کہ پیسہ میں خرچ کروں گا، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، پیسہ نکال کر 100 کا 2.5 روپے نکال کر میں باہر دوں گا
تو میرے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہزاروں روپے ہیں تو ہزاروں لاکھوں روپے میرے کم ہو جائیں گے۔ تو گویا بخالت کرتے ہوئے آدمی جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، یہ ترک معمور، اللہ کے حکم کو چھوڑنے والا کہیں گے۔ اسی طریقے پر حج فرض ہے ہم پر، کسی آدمی پر حج فرض تھا، سال میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اللہ کا شکر ہے سال بھر جو ہے ہر سال جو حج فرض نہیں کیا، زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے فرض کیا ہے۔ اب حج فرض ہونے کے باوجود تو میں کعبۃ اللہ جاؤں گا، مسجد نبوی جاؤں گا، بیوی بچوں کو لے کر جاؤں گا، تو اتنا لمبا چوڑا خرچ جو ہے اس میں لگ جائیں گے، اگر وہ پیسہ رہے گا تو میں ایک دکان سے اور ایک دکان بناؤں گا۔ اس طرح کے خیالات کر کے جو آدمی حج کو جانے سے دور رہتا ہے تو یہ ترک معمور کہلائے گا۔ اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم کیا ہے اس کام کو چھوڑنا ترک معمور میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے گناہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے فعل محظور کہتے ہیں علماء، جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی کو یہ کہا گیا کہ شراب نہیں پینا، شراب پی رہا ہے، زنا نہیں کرنا، زنا کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بول رہا ہے، حسد نہیں کرنا، حسد کر رہا ہے، تکبر نہیں کرنا، تکبر کر رہا ہے، کسی کو گالی نہیں دینا، گالی دے رہا ہے، اخلاق سے نیچے گزر کر جو ہے زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہیں گے فعل محظور۔ اپنی اسی لیے کہتے علماء فرماتے ہیں فعل محظور جو ہے ہمارے سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے کے جسم کے ہر عضو سے فعل محظور صادر نہ ہو جائیں، اس تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مثال کے لیے دماغ اللہ نے دی ہے، دماغ سے جو ہے کوئی ایسی بری برے گناہوں کا جو تصور یہ ذہن میں نہ آوے، اور اپنی نگاہ جو ہے غیر عورتوں کی طرف نہ اٹھائیں جن کو اٹھانا جو ہے تمہارے لیے حرام کہا گیا ہے، اور اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، یہ گناہ ہو جائے گا، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ظلم نہ کرے، یہ گناہ کہا جائے گا، فعل محظور کہا جائے گا، اور اپنے پیر کو جو ہے سیدھے راستے کے علاوہ دین کی خدمت کے علاوہ کسی اور راستے میں اپنے پیروں کو چلانا، قدموں کو آگے بڑھانا، یہ فعل محظور میں شمار ہو جائے گا۔ تو ایک ہے ترک معمور، اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم کیا اس کو چھوڑنا، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم کیا، بچنے کا حکم کیا اس سے نہیں بچنا، یہ فعل محظور ہے۔ تو یہ دو گناہ کے مطلب ہمارے سامنے علماء نے بیان کیے ہیں، اسی لیے ہمارے اکابرین نے جو ہے ان دو گناہوں کو رکھ کر جو ہے اس کے گناہ کے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، گناہ کے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ گناہ کیا ہے؟ ذنوب شیطانیہ، شیطان کے ساتھ وہ گناہ کا تعلق ہو جاتا ہے۔ مثال کے لیے شیطان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ، ماں حوا علیہ السلام جو جنت میں تھے، ان سے حسد کیا، تو ہم حسد کریں گے تو شیطانی گناہ ہو جائے گا۔ اس نے تکبر کیا، میں بڑا ہوں وہ تو اسے چھوٹے ہیں، میں جو ہے کہ آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ کی صفت اوپر جانے کی ہے، وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کی صفت نیچے اترنے کی ہے، میں اسے سر جھکاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ الا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کہتے ہیں اس نے سجدہ کرنے سے جو انکار کر دیا تو نافرمان سے ہو گیا۔ حالانکہ شیطان جو ہے اس کا درجہ، اس کا مقام بہت اونچا تھا، طاؤس الملائکہ اس کو کہتے ہیں، معلم الملوکوت کہتے ہیں اس کو، سارے فرشتوں کو اس نے سکھایا ہے، معلم ہے، استاد ہے، لیکن اللہ کی ایک نافرمانی۔ تو حسد، تکبر، انانیت، اور کسی کو دھوکہ بازی کرنا، کسی کو مکاری کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے شیطانی گناہوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے علماء نے ظلم شیطانیہ کہا ہے۔ یہ گناہ کی پہلی صفت، یہ گناہ کا پہلا یہ آیا ہے۔ اور دوسرا مطلب گناہ کا یہ ہے کہ ذنوب سبعیہ، درندوں جیسی صفت، درندوں جیسا گناہ۔ مثال کے لیے شیر ہے، باغ ہے، یہ بھی درندہ، ہرن ہے، یہ بھی درندہ، لیکن جس درندے کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے اس طاقت کو رکھ کر دوسرے درندوں پر جو کمزور ہیں ان پر وار ہو کر ان پر ظلم کرنا۔ مثال کے طور پر ہرن
شیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، باغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ادھر آ جائیں جو شیر کے قریب میں ہو جائے تو شیر جو ہے اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس پر وار کرتا ہے، ایسا وار کہ جس سے جو ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش کر کے جو ہے اس کو کھا لیتا ہے۔ حالانکہ ہرن جو ہے شیطان کا کوئی بگڑا نہیں، کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ شیر اور باغ جو ہے اپنی طاقت کو استعمال کیا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی طاقت کی بل بوتے پر اپنے سے نیچے والوں کو، کمزوروں پر ظلم کیا، کسی کی دل کو دکھایا، دل کو دکھا کے پہنچ جائے اور کہا کہ دیکھو خوش ہو رہا ہے کہ میں نے فلاں کو جو ایسی ایسی باتیں کہہ دیے، وہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا، اس کے دل کو میں نے ٹھیس پہنچا دیے، تو گویا تمہاری طاقت کو استعمال تم نے کیا ہے، تو یہ درندوں کی جیسی گناہ ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز علماء نے فرمایا ہے ذنوب بہیمہ۔ ذنوب بہیمہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ چند جانور ایسے ہی، ان جانوروں کے اندر جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتے، بس ان کا مقصد کیا ہوتا ہے قضاۃ الشہوۃ البطن والفرج، بس اپنے پیٹ کو کھانا مل جائے اور اپنی شہوت پوری ہو جائے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ان کا۔ یہ جو ہے چوپائے، بکرا، بیل، بھینس، یہ لوگ جو ہے بس پیٹ کھانے کو کھانا مل جائے اور اپنی شہوت پوری ہو جائے تو مقصد پورا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس انداز کا جو ہے کرتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے اور میں جو ہے اپنی شہوت کو پوری کر لوں ناجائز طریقے سے، تو گویا کہ وہ جو ہے چوپاؤں کی طرح ہو جائے گا، ذنوب بہیمہ میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے ان چیزوں کو روکنے کا حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت وقال الذین پارے میں ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ ذنوب شیطانیہ میں کم سے کم درجہ گناہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذنوب سبعیہ میں کم سے کم درجہ یہ کہ کسی مسلمان آدمی کو یا کسی کو قتل کر دے، یہ جو ہے ذنوب سبعیہ میں شمار ہو جائے گا۔ ذنوب بہیمہ میں سب سے اخیر درجہ یہ کہ کسی مسلمان لڑکی کی عزت کو لوٹا جائے، اس کے ساتھ عصمت دری کی جائے، اس کو بے حال کر دیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے من کو جو لگا کر جو ہے اس کی زندگی کو فنا کر دے، یہ جو ہے زنا ہے، جو سب سے بری چیز ہے، یہ ذنوب جو ہے بہیمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے گناہوں کی ایک قسم ہے۔ تو آدمی جب ان ایسے گناہوں کے اندر، چاہے وہ گناہ شیطانی گناہ ہو، چاہے وہ گناہ بہیمہ ہو، چاہے وہ گناہ جانوروں کی ہو، چاہے وہ گناہ درندوں کی ہے، اگر آدمی کرتا ہے تو یاد رکھیے ان گناہوں کا وبال جو ہے اس کو قیامت کے دن ضرور ملے گا، اللہ کے سامنے سزا و عذاب اسے ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کا وبال آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی گناہوں کے اندر زیادہ ملوث ہوتا ہے، دنیا کے اندر 70 نقصانات ہیں اس کے، ایک نہیں دو نہیں 70 نقصانات ہیں۔ اس میں سے ایک نقصان یہ کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے ایک کالا نقطہ، سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نقطہ جو دھل جاتا ہے، اگر گناہ نہیں کیا تو اور ایک گناہ کرتا ہے تو پھر اور ایک نقطہ، اس طرح گناہ کرتے 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 اس کا دل جو ہے اتنا جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ فساد القلب ظلمۃ، گویا کہ اس کا دل فساد بھی ہو گیا اور تاریکی بھی ہو گیا، کوئی اچھی باتیں اس کے دل کو لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وبال ہے کہ اس کا دل جو ہے بالکل جو ہے تاریکی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز علماء نے فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق اس سے چھین لیتی ہے۔ مثلا آدمی نماز پڑھنے کا خواہش کرتا ہے لیکن نماز کو نہیں جاتا، ارادہ کرتا ہے نماز جاؤں گا، ہوتا نہیں ہے، تو نیک کام کی توفیق چھین جاتی ہے۔ ذکر کرنا چاہتا ہے، ذکر کرنا نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہوتا ہے، کسی کو امداد کرنا، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کے ساتھ جو بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کیا ہوا، گناہ کی وجہ سے جو اس کا دل بھی کالا بھی ہو گیا اور آگے چل کر جو اسے نیک کام کرنے کی توفیق اللہ اسے چھین لیتے۔
اور آگے علماء نے فرمایا آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے گھٹا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی کی عمر اللہ تعالیٰ نے 70 سال رکھ دی تھی یا 80 سال رکھ دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے، جیسے حدیث میں آتا ہے آدمی زنا کرتا ہے تو اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، تو کم ہو جاتی ہے عمر 50 سال یا 40 سال ہو جاتی ہے، تو عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ عمر تو رہے گی لیکن اللہ جو صحت و طاقت و قوت دیتے ہیں اسے کم کر دیتے ہیں۔ 50 سال 40 سال کے اندر ہی جو ہے اسے ایسی بیماریاں دیتے ہیں کہ اٹھنا بھی مشکل، چلنا بھی مشکل، کھانا بھی مشکل، اپنی ضرورت پوری کرنا مشکل۔ گناہوں کی وجہ سے جو ہے اللہ جو ہے اس کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے جو ہے علم بھی میسر نہیں ہوتا ہے، علم میسر نہیں ہوتا ہے، علم میسر نہیں ہوتا، اور کسی بڑوں کی بات اس کے دل میں اترتی نہیں ہے۔ ماں بول رہی ہے بات اتر رہی ہے، باپ بول رہا ہے بات اتر رہی نہیں ہے، یعنی بات لینے تیار نہیں ہے، بڑوں کی بات کو لینے تیار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینے تیار نہیں، اللہ کی بات کو لے کے چلنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ کا وبال ایسا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے اس ماحول کے اندر خاص طور سے جو ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسی ایک وبال، لڑکوں میں لڑکیوں میں، شادی شدہ کے بغیر ہے، شادی شدہ ہو کر ہی تب بھی جو ایک ایسی وبال پھیل گئی ہے کہ ہمارے نوجوان کو اللہ سب سے ہدایت دے۔ اس لیے کہ جوانی جو ہے بہت جو ہے اہم زندگی ہے، ایک زندگی کے اندر جو ہے بے انمول موتی ہے، قیمتی لمحے ہیں ان کے رات اور دن۔ خود اللہ خود کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، ہم نے اس سے آدمی کو پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نطفے سے پیدا کیا اور جو ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پیر ہلا نہیں سکتا، اپنی زبان کھول نہیں سکتا، خود کھا نہیں سکتا، خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، پیشاب پیخانہ ہو جاتا ہے، ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو کمزور پیدا ہوا۔ تو بچپن کا زمانہ ایک جو کمزوری کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ اس کی ایسی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ اس کی ایسی نگرانی دیکھ بھالی کرتے ہیں، اس کا کھانے پینے کا، اس کا ہر چیز کا جو ہے نہج ایسا کرتے ہیں کہ بچہ بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ جو ہے کمزوری کے بعد جو ہے اسے جو ہے اب طاقت و قوت توانائی دیتی ہے، اسے صحت دیتی ہیں۔ اب جوان ہوا، اب 13 سال ہو رہا ہے، 14 سال ہو رہا ہے، 15 سال ہو رہا ہے، بچہ جوان ہے، خون جو ہے اس پر جوش دے رہا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، ناچتا ہے، پھرتا ہے، ادھر ادھر گھومنے تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ خود کہتے ہیں بچپن کا زمانہ اس کا کمزوری کا ہم نے پیدا کیا، اور جوانی کا زمانہ جو ہے اس کا جو ہم نے طاقت و قوت کی دی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے، چند دن ایسے گزرتے ہیں، پھر کیا آتا ہے ثم ضعف قوة، پھر جو کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، ضعف و شیبہ، ضعف کمزور، شیبہ اس کے داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید، جی اب جو ہے آدمی کمزور۔ تو پہلا پیدائشی بھی کمزور، عقیر بھی کمزور، پیدائشی اور عقیر کے زمانے کے درمیان کا جو زمانہ ہے، صحت مند اور توانائی کا جو زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ لیکن اس جوانی کے زمانے کو جو ہے آج کل ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے ایسی چیزوں میں، خاص طور سے یہ لاک ڈاؤن سے جو ہے ایسی چیزوں میں گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ ماں باپ بھی جو ہے ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ماں باپ چھوڑ دیا، ایسا نہیں، ماں باپ کو فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن کرنے کے باوجود بھی جو ہے چند بچے ماں باپ کی جو ہے ہاتھ سے ایسے نکل جاتے ہیں، نہ باپ کی بات ماننے تیار، نہ ماں کی بات ماننے تیار، اب وہ شراب کے اندر، زنا کے اندر، گنجا، بری چیزوں کے اندر جو ہے ہمارے نوجوان لڑکے بھی لڑکیاں بھی، حالانکہ شراب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ صحابہ جو ہے، صحابہ کے پاس شراب جو ہے پرانی شرابیں تھیں،
ایام جاہلیت کے زمانے میں جو ہے شراب کی اتنی قدر ہوتی تھی، جن کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اس آدمی، اس زمانے کا وہ بڑا آدمی تصور کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ جو اپنی بیٹی کو دینا، بیٹے کو لینا، شادی بیاہ لین دین معاملات اس سے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں چلتی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا 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 کر کے جو ہے شراب کو حرام کیا، تو جو ہی شراب جو حرام ہوئی، اللہ نے بھی مصلحت سے پہلے شراب، نماز کے وقت میں شراب مت پیو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب کے ہاتھ میں مسجد کو نہ آؤ، نماز کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اب اس کے بعد شراب کے جو حرمت اللہ نے بیان کی، اس کی برائیاں بیان کی، اس کی یہ کمزوریاں، اس کی جو ہے چیزیں جو ہے اللہ بیان کرتے کرتے جو ہے ایک وقت آیا کہ شراب کو بالکل اللہ نے حرام کر دیا، تو مدینہ پاک کے اندر جو ہے شراب کے مٹکے پھوڑے گئے، اور جو ہے بارش پڑے تو جیسے پانی بہتا تھا اس انداز سے جو ہے شراب کی جو بوتلیں شراب بہتی نظر آتی تھی۔ لیکن یہ کب یہ ان کے صحابہ کے دل بن گئے تھے، حضور کی صحبت سے، حضور کی باتوں سے یقین پیدا ہو گیا تھا، اللہ کے حکم پر چلنا اپنے لیے ضروری سمجھ گئے تھے۔ اب جو یہ حکم آیا تو ماننے تیار ہو گئے۔ اب ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے، نمازوں سے دور، قرآن سے دور، ذکر سے دور، جی مدرسوں سے دور، مسجدوں سے دور، علماء سے دور، شیوخ سے دور، اپنے بڑوں سے دور، اب ہاتھ میں جو ہے ایسی چیزیں لے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے شراب اتنی بری چیز ہے، رجس من عمل الشیطان، اللہ خود کہتے ہیں یہ سارے عملوں کی جڑ ہے۔ شراب کا پینا، شراب کا استعمال کرنا جو ہے آج ہمارے نوجوان طبقے کو بہت آرام ہو گیا ہے، جیسا کہ جوس پی رہے ہیں، ہم نام بدل بدل کے پی رہے ہیں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی شراب کے اندر ملوث ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ اگر شراب کی حالت میں اگر آدمی مر گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسے تینۃ القبال سے جو پانی پلائیں گے، تینۃ القبال سے پانی پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینۃ القبال کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنتوں کو جنت میں بھیج دیں گے، دوزخی کو دوزخ میں بھیج دیں گے، تو لڑکے بھی لڑیں گے، مردے بھی رہیں گے، عورتیں بھی رہیں گے، تو دوزخ کے اندر ان کو جو جلائیں گے، ان کو جو پگھلائیں گے، ان کو یہ آگ، دوزخ کی آگ جو ان کے جسموں کو لگے گی، اس کی وجہ سے ان کے جسم سے خون، پیپ، لہو بہتا ہوا جو ہے ایک ایسے وادی میں آ کر ٹھہر جائے گا، اس وادی سے اس کو ان کو پلایا جائے گا جو شرع دوزخ کے اندر رہتے ہیں۔ کہ شراب جو پیتے تھے ان کو کہا جائے گا پیاس لگنے پر اس تینۃ القبال سے پیو۔ اتنی بری چیز ہے کہ خون، لہو، پیپ دوزخیوں کو بھی، اللہ اکبر، تو یہ تینۃ القبال ان کو پلایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو نہر الغوطہ سے پلایا جائے گا۔ اگر شراب پیتے پیتے مر جائے، اسی حالت میں موت آ گئی تو نہر الغوطہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہر الغوطہ کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر الغوطہ کہتے ہیں کہ دوزخ کے اندر ایک ایک درجہ ہے، جو آدمی جو گناہ کیے ہیں ان کے لیے الگ درجے اللہ رکھے ہیں، وہاں پر ان کو جلایا جائے گا، ان کو تپایا جائے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا کے اندر جو لڑکے لڑکیاں زنا کرتے تھے ان کو تپایا جائے گا الگ انداز سے، تنور میں ڈال کے تپایا جائے گا، تو اس وقت جو ہے ان کے پیشاب کی جگہوں سے جو ایسا خون و پیپ لہو آئے گا، دوزخی خود جو کہیں گے اتنی بدبو ہمیں آ رہی ہے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس نہر الغوطہ سے جو ہے ان لوگوں کو جو شراب پیتے پیتے مر گئے ان لوگوں کو اللہ جو ہے پلائیں گے۔ تو یاد رکھیے ہمارے نوجوان ساتھی لوگ جو ہے شراب سے جو ہے اپنے آپ کو پرہیز کرے، دور رہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر نوجوان جو ہے بدتمیز ہے، یہ نہیں، اللہ کے چاہے تو آپ کو منٹوں میں جو ہے تمہیں توفیق و ہدایت مل جائے گی۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سے لڑکے نوجوان گزرے ہیں جنہوں نے گناہ کی ہیں، لیکن احساس پیدا ہوا تو احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ جو معاف کر کے جو ہے ان کو بڑے بڑے اولیاء میں شمار کی ہیں، ولیوں کے درجے میں وہ لوگ شمار ہو گئے۔ بزرگوں دوستو، ایک دور تھا بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر علم کا مادہ، قرآن سے تعلق، اللہ کے رسول کی باتیں ان کے ذہنوں کے اندر ایسے پیدا ہوتی جاتی تھی کہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ بزرگ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں نوجوان بچے جو کھیل رہے تھے،
تو یہ ایک بچہ جو ہے کھیل نہیں رہا ہے، وہ الگ بیٹھا ہوا ہے. یہ بزرگ جو ہے اس نوجوان بچے سے بلا کر پوچھے، بیٹا کیا تمہارے پاس کوئی کھیلنے کا گیند یا کھیلنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر چاہو تو میں لے کر دے دوں. اس نے فرمایا مجھے کوئی چیز منع نہیں کی ہے، قرآن کی آیت میں نے کل پڑھی تھی وہ میرے ذہن میں ہے. اللہ اکبر. نوجوان، جوانی کا عالم ہے، شباب کا عالم ہے، عنفان شباب میں ہے، زندگی کٹ رہی ہے. اب نوجوان بچہ کہہ رہا ہے، میں کل قرآن پڑھا تھا جس کے اندر اللہ کہتے ہیں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ دوزخ کا جو ایندھن ہوگا کوئلہ نہیں ہوگا، پتھر و انسان ہوں گے. اللہ اکبر. پتھر و انسان ہوں گے. اور میں اپنی ماں کو دیکھا گھر کے اندر آ کر کہ میری ماں جو ہے جب چولہا سلگاتی ہے تو بڑے لکڑیوں کو رکھنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے چوریوں کو رکھ کر جو ہے میری ماں انگار پکڑ رہی ہے، اس کے بعد بڑے لکڑیوں کو رکھ کر جو انگار سے جوڑ رہی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے تم جیسے لوگوں کو ڈالنے کے لیے اللہ مجھ جیسے لوگوں کو جو ہے پہلے جو ہے جہنم میں ڈال دے، اس لیے میں جو ہے رو رہا ہوں. دیکھیے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ نوجوان بچہ کیسا ہوگا کہ قرآن کی آیت ان کے سامنے، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کہاں تک اس کا ذہن چلا گیا ہے، قیامت تک کا ذہن چلا گیا ہے، دوزخ تک اس کا ذہن چلا گیا ہے. آج ہمارے بچوں کو ارے دوزخ تو دور کے بعد، جنت کی تو دور کی بات، بس دنیا کے اندر بھی جو ہے کم سے کم اپنے آپ کو جو ہے اچھا نوجوان بن کر زندگی گزارنا بھی جو ہے ہمارے نوجوانوں کو مشکل ہو چکا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر کے اندر جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا عرش کا سایہ اللہ ہم سب کو میسر فرمائے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف 7 آدمی اس عرش کے سائے میں اللہ جگہ دیں گے. صرف 7 آدمیوں کو جو ہے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اس نوجوان کو جو ہے اللہ جو ہے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. اسی لیے قیام حدیث میں آتا ہے میدان حشر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے 5 سوال کریں گے. بزرگ دوستو، دنیا کا ماحول یہ ہے، دنیا کے اسکولوں کا ماحول یہ ہے، دنیا کے کالجوں کا ماحول یہ ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، تو کالج میں امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو اسے سوال نہیں بتاتا ہے کہ سوال یہ ہوگا اس کا جواب تمہیں لکھنا ہوگا، نہیں بتاتے ہیں کوئی. اب جو ہے امتحان گاہ میں سوال آتا ہے، سوال کا پرچہ آتا ہے، اب اسے آنسر دینا پڑتا ہے، کوشچن وہاں دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ جو ہمیں کوشچن کا پیپر ابھی دے دیا، ہمیں دے دیا. ابھی خبر میں کیا سوال ہوگا ابھی ہمیں دے دیا. من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہ آنسر ہمیں تیار کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں لوگوں کو بھیجا ہے. اور آخرت کے اندر میدان حشر کے اندر 5 سوال اللہ کریں گے، اس کی تیاری ہم نے کرنا. کوشچن پیپر دے دیا ہمارے سامنے کہ ایک تیری زندگی کیسی کٹائی تو نے، اور دوسرا تیری جوانی کیسی کٹائی، جوانی کی عمر کے اندر کیسے تو رہا. اللہ اکبر. جوانی کی عمر کیسے تیری کٹائی، تو اس لیے جو ہے. اور تیسرا علم کیا حاصل کیا، اس پر کیا عمل کیا. چوتھا کیسے کمایا، پانچواں کیسے خرچ کیا. یہ 5 سوال جو ہے میدان حشر میں ہوں گا. اس میں اہم سوال جو ہے نوجوان کی جوانی جو ہے، تو جوانی جو ہے اگر ہم نیکیاں کریں گے تو بڑھاپے کی عمر میں جو نیکیاں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ دیں گے. اور جو ہے آدمی گناہ سے بچے گا تو آدمی جو دوسرے لوگوں کو جو گناہ ملتا ہے اس سے کہیں دگنا جو ہے اس کا نیکیاں اللہ تم لوگوں کو نصیب فرمائیں گے. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں ان نوجوانوں کو جو ہے آج کے اس ماحول کے اندر جو ہے ایک اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہونا چاہیے. ان کو اللہ کا ڈر آ جائے، ماں باپ سے ڈرنا، استادوں کا ڈر، بڑوں کا ادب احترام جو ہے اپنی زندگی کے اندر بنا کر چلیں گے تو جب آدمی کے دل کے اندر ڈر آ جائے گا. اسی لیے جو ہے ہمارے علماء میں سے جو ہے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی تم جو ہے اللہ کو یہ کہو، اللہ کو ایسا مانو کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، نماز میں دیکھ رہا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ذکر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اسی طریقے پر یہ جانے کہ میرا ہر گناہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ چھپ کر کروں، چاہے پہاڑ پہ کروں،
چاہے جو ہے گھر میں کروں، چاہے کمرے میں کروں، چاہے 4 لوگوں کے سامنے کروں، چاہے کہیں بھی کروں، تو چھپ کر کروں تو اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ تصور ہمیں آ جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ تصور نہیں آیا، خیال نہیں آیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور نہیں آیا، اتنا خیال کرنا ہے کہ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو میں کیا ان ماں باپ کے سامنے گناہ کرتا؟ نہیں کرتا۔ جیسے جب ماں باپ ہو میں گناہ نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا، تو اللہ جو ہے ہمارا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر ہر جگہ اللہ کا تصور ہے، اللہ کا تصور ہے۔ اسی لیے جو ہے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ چشتی، جو چشتیہ کے جو بزرگوں میں سے ان کے خلیفوں میں سے خلیفہ جو ہے عثمان الہارونی رحمۃ اللہ علیہ، جو کسی سے بیعت تھے، وہ 18 سال کی عمر کے اندر جو ہے ان کو جو ہے خلافت سے نوازیا گیا، نوجوان 18 سال کی عمر، نوجوان خلیفہ ہو گئے۔ اب جو ہے خانقاہ کے اندر جو بیٹھے تھے لوگ، بڑے بڑے لوگ، بزرگ تھے، عمر والے تھے، یہ اعتراض پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا۔ حضرت نے جو ہے ایک نوجوان کو جو ہے خلافت سے نوازا ہے، جبکہ ہم پرانے ہی بڑے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ تو حضرت کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت نے فرمایا ٹھیک، دل میں خیال کرتے ہوئے حضرت نے ایک حکم جاری کیا اور کہا کہ بھائی ہر ایک آدمی ایک مرغی لو، ہر ایک آدمی ایک مرغی لو، چھری لو، ایک مرغی لو، چھری لو، لے جا کر جو ایسی جگہ میں ذبح کرو، اس کو ایسی جگہ میں ذبح کرو کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ بھی نہ دیکھے، اللہ بھی نہ دیکھے، ذبح کر کے آؤں۔ اب یہ نوجوان بھی لیا، سارے لوگ لے کر چلے گئے، سارے لوگ گئے، اب یہ نوجوان بھی گیا۔ ہاں اب یہ حال یہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پورے لوگ جو ہے ذبح کر کے بکری مرغی کو لے کر آئے، صرف ایک نوجوان تھا عثمان الہارونی، جنہوں نے مرغی کو زندہ لے کر گئے تھے، زندہ لے کر آئے چوری کے ساتھ۔ سارے لوگ جو ہنس پڑے خانقاہ کے اندر۔ ہاں دیکھیں ایسے آدمی کو حضرت نے خلافت دی ہے، مرغی کاٹنا بھی معلوم نہیں ہے ان کو، مرغی کاٹنا بھی معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت نے پوچھا بھائی تم کہاں کاٹے؟ کہا کہ فلاں جگہ میں، فلاں، اور ایک کہا کہ میں جنگل میں کاٹا، یہاں ہر ایک بولتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب عثمان الہارونی کے وقت آیا تو پوچھا بھائی تم کیوں ذبح نہیں کیے؟ تم کیوں ذبح نہیں کیے؟ سوال کرنا تھا، سوال کیا۔ تو حضرت نے عثمان الہارونی نے فرمایا اللہ ان ایسے بزرگوں کی نقش قدم پر ہمارے نوجوانوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ حضرت نے فرمایا حضرت میں گھر گیا، مسجد گیا، خانقاہ گیا، یہاں تک کہ گھر کے اندر جو کمرہ ہے وہاں بھی گیا، یہاں تک کہ جنگل کو بھی گیا جہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہوں، میں دیکھا سامنے دیکھا تو بھی اللہ حاضر ہے، دائیں دیکھا تو بھی اللہ حاضر ہے، بائیں دیکھا تو بھی اللہ حاضر ہے، اوپر انگلی اٹھا کر دیکھا تو اللہ حاضر ہے۔ تو اللہ جب حاضر ہے تو میں کیسے ذبح کروں؟ آپ کا حکم تھا کہ ایسی جگہ میں ذبح کرے اللہ نہ دیکھے، تو مجھے اللہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو تمہارے اور ان کے درمیان بھی یہی فرق ہے، اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو خلافت سے نوازا ہے۔ نوجوان ساتھی ہے، 18 سال کی عمر کے اندر ہے، خلافت سے نوازا گیا ہے ان کو۔ تو ہمارے نوجوان بچے اگر تعلیم میں آگے بڑھ جائیں گے، دین کی تعلیم تو بہت دور کی بات، اور جو ہے دنیا کی تعلیم سے بھی ہمارے دنیاوی تعلیم میں ہمارے بچے پیچھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو حکم کیا گیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر کے اندر تربیت کرو۔ کیسی تربیت؟ تھوڑا تھوڑا تربیت ان کو، 7 سال میں بچوں کو تربیت کرو۔ 10 سال کی عمر نماز پڑھنے کا حکم کیا، 10 سال میں نماز پڑھنے کا حکم کیا۔ 10 سال ہو گئے تو دو لڑکوں کو، 2 بھائیوں کو ایک بستر میں نہیں سلانا ہے۔ اب جو ہے اور بچہ اور آگے بڑھا تو ان کو مارنے کا حکم کیا، مار کر جو بچوں کو سکھانے کا حکم کیا ہے، تربیت، اس طرح تربیت۔ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچوں کی تربیت بھی بڑے اچھے انداز سے دی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ عورت جو ہے اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ تو بچہ یہ کام کر دے تو میں تجھے کھجور دوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جو کہہ رہی صحیح بات کہہ رہی ہو کہ تم اگر وہ کام کر دے تو تجھے کھجور دیں گے؟ کہا کہ ہاں دینے کا ارادہ تھا۔ حضور نے فرمایا اگر دینے کا ارادہ تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جب تم جھوٹی ہوتی اور بچے کو غلط طریقے تم تربیت دیتے ہیں۔
تو اس سے کوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں تربیت کرنے کا ماں باپ کو حکم دیا ہے۔ یہ بچے جو ہے ہمارے ماں باپ کے لیے پاس جو ہے ایک امانت ہے، اس امانت کو جیسے کوئی آدمی ہمیں 1 لاکھ روپے چند پیسے لا کر رکھا کہ بھائی 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد میں لے لوں گا، واپس لے لوں گا، تو اسے واپس کرنا پڑتا ہے امانت۔ تو اسی طریقے پر جو ہے اللہ جو ہے یہ نوجوان بچے ہماری امانت ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، امانت ہے، اس کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے۔ لڑکا ہو تو بھی تربیت کریں، لڑکی ہو تو بھی تربیت کریں، اس لیے کہ آج کل حالات ایسے ہیں نازک حالت میں کہ لڑکا بھی لڑکی بھی صحیح غلط محبتوں میں آ کر، غلط طریقوں میں آ کر جو ہے ماں باپ جنہوں نے 20-25 سال ان کو کھلایا پلایا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جو ہے ہمارے نوجوان لڑکے بھی چلے جاتے ہیں، نوجوان لڑکے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ اس سے بچنا مطلب اس کا حال کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، نام ان بچوں کے اندر جو ہے ایسی تعلیم دی گئی جس کی تعلیم کی وجہ سے نہ ماں باپ کی محبت دل کے اندر ہے، نہ اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہے۔ اگر ماں باپ کی محبت بھی دل میں ہوتی اور جو ہے اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہوتی تو یہ گناہ بھی نہیں کرتے اور ایسے غلط طریقے میں جو ہے محبتوں کے اندر نہیں پڑتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھے لیلا مجنون کا واقعہ جو ہے کتابوں کے اندر بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مجنون جو ہے بڑا عقل مند آدمی تھا، اتنا عقل مند آدمی تھا، لوگ اس سے مشورہ کرتے تھے اپنے لین دین کے بارے میں، معاملے کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں جو اس سے لوگ جو ہے مشورہ کرتے تھے، عقل مند آدمی، لیکن ایک عورت کی دیوانہ ہو گیا وہ۔ حالانکہ وہ لیلا جو ہے وہ نام، اس کا اصل نام الگ تھا، لیکن وہ اتنی کالی کلوٹی تھی، اس کی محبت کے اندر جو ہے آ کر جو اتنا یہ ہو گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ امام حسن قدر جو ہے کبھی کبھی جو ہے مجنون کو بلا کر جو ہے ان سے کچھ مشورہ طلب کرتے تھے، رائے مشورہ پوچھتے تھے، یہ کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ بلا کر کہا کہ میں جو ہے اپنا حکومت جو ہے معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، میں نے معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، میں حکومت چلانا پسند نہیں تھا، دے دی۔ تو وہ آدمی جو ہے اتنا دیوانہ تھا لیلا کا، اس نے کہا کہ حضرت اگر حکومت دینا ہے تو میری لیلا کے پاس دے دے تو اچھا ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا، امام حسن نے، انت مجنون، تو دیوانہ ہے، پاگل ہے محبت کے اندر۔ یعنی مطلب یہ کہ لیلا سے اتنی محبت تھی۔ امام حسن جو صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول نبی ہے، اللہ کے نبی کے نواسے ہی، تو ان کے سامنے کہتا ہے کہ اگر تم حکومت کرنا پسند نہیں تو میری لیلا کو دے دو حکومت۔ اور لیلا کی محبت اس کے دل کے اندر ایسی پیوست تھی، ماں باپ پریشان تھے۔ باپ جو ہے اسے مجنون کو لے کر جو ہے کعبۃ اللہ عمرے کی نیت سے گیا، اور جو ہے حدیث میں آتا ہے جو کعبۃ اللہ پہنچتے ہی سب سے پہلی نگاہ جب کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کے قریب میں باپ لے کر گیا، مجنون کو کہا بیٹا یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ سے، تو دعا کرتے رہنا اپنے گناہوں کی۔ تو باپ بھی دعا کر رہے ہیں اور بیٹا مجنون بھی دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ میں نے بہت غلطی کی، معاف کر دے، میں نے بہت گناہ کیے، معاف کر دے۔ پورا پوچھتا آخر میں کہتا ہے اے اللہ لیلا کی ایک محبت ہے، اسے میرے دل سے نہ ہٹا اسے۔ تو گویا کہ ایک آدمی جو ہے غلط محبت کے اندر آ کر جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر بھی جو ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، یہ غلط محبت ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان لڑکوں کو یا لڑکیوں کو صحیح ایسی پاگل پنا نہیں آنی چاہیے، ایسی دیوانگی نہیں آنا چاہیے جس سے ہمارے ماں باپ بھی تنگ، ہمارے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارا دین، ارے ہمارے دین سے بڑھ کر کس کا دین ہوگا؟ ہمارے ماں باپ جیسے ہمارے بچوں کو کھلا کر پلاتے، اس لیے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے کھائیں، ہم نہیں کھائیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نہیں پہنے کوئی پرواہ نہیں۔ بچوں کو کھانے کی سہولت کرتے ہیں، پہننے کی سہولت کرتے ہیں، سواری کا سہولت کرتے ہیں، بستروں کا سہولت، ہر چیز جو ہے۔ آج جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ ان کو جو دیکھتے ہیں، شاید ان کے ماں باپ ان کو اتنا بھی نہیں دیکھے ہوں گے اگر حساب دیکھا جائے تو۔ لیکن اس کے باوجود غلط محبت میں آ کر جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، ارے کیسی زندگی ہوگی کہ جس گلی کے اندر جو ہے 20-25 سال سے چلتے پھرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ان ماں باپ کے جو ہے گودوں میں پلے، ماں باپ کے سائے میں پلے، ماں باپ کے ہاتھوں میں کھائے، اور ایسی ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر ایک غیر آدمی کے ساتھ جو ہے چلے جانے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے
نوجوان ساتھیوں کو آج جو ہے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ شراب سے جو ہے توبہ استغفار کرے، شراب جیسی منحوس چیز سے جو ہے دعا و استغفار کرے، اور دوسری چیز جو ہے ایسی غلط محبت میں آ کے جو ہے اپنے یہ غلط محبت سے دور رہیں، پرہیز کریں۔ یہ پرہیزگاری کب آئے گی؟ کب گناہ کو چھوڑیں اور تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، اللہ کا خوف اور ڈر دل کے اندر آ گیا تو ضرور بضرور انشاءاللہ جو ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تیسرے ہمارے نوجوانوں سے ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ فون کا استعمال، دیکھیے یہ جو ٹچ فون جو آیا آج کل جو رواج میں ہے، اس سے فائدہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں، فائدہ ہے، ضرور فائدہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر عمرے میں، حج میں بہت ساری چیزوں کے لوگ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، فون ہے ان کی اطلاع کر کے جو ہے بلا لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں میں فلاں جگہ میں ہوں، فلاں حادثہ ہوا، فلاں ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن اس سے جو ہے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں، اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ان فون سے جو ہے پرہیز کریں، استعمال نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ استعمال نہ کرنے کا حکم نہیں، استعمال کیجئے، لیکن جتنا استعمال کی جاتی اتنا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے پیشاب بھی ہوتا ہے، پیشاب ناپاک ہے، یہ پیشاب ناپاک ہے، لیکن پیشاب اچھا ہے سمجھ کر کوئی آدمی ایک قطرہ پیے تو پیشاب ہو گیا، ایک گلاس پیے تو پیشاب ہو گیا، 100 ملی پیے تو بھی پیشاب ہی ہوگا، ایک بوتل پیے تو بھی پیشاب ہی ہوگا۔ تو استعمال جو ہے اگر ہم تھوڑا کریں وہ بھی غلط، زیادہ کریں وہ بھی غلط، جس لیے جو ہے اس فون کا استعمال کم کر کے جو ہے یہ اپنے بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھیں، بڑوں کا ادب احترام جو ہے اپنی زندگی کے اندر لائیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے ہمارے نوجوانوں کی یہ نشو و نما اچھی بھی ہوگی، تربیت بھی اچھی ہوگی، اور جو ہے لڑکوں کو مسجدوں سے تعلق رکھیں، مدرسوں سے جا کر پڑھیں، علماء سے تعلق رکھیں، شیوخ سے بیٹھیں، قرآن کریم کی تلاوت صبح و شام کرتے رہیں، اللہ جو ہے نورانیت پیدا کرے گا، گناہوں کا وبال جو ہے چھوٹ جائے گی، دل ہمارا پاک و صاف ہوگا۔ لڑکیاں جو ہے ماں باپ کے سائے میں رہ کر جو ہے پلیں، قرآن کی پڑھیں، مدرسے میں اسلام میں جا کر پڑھیں، جہاں اجتماع چلتی ہیں وہاں جو شریک ہو کر جو ہے مسئلہ مسائل معلوم کریں۔ دیکھو ہماری عورتوں کے اندر بھی جو ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے ایسا تعلق، ایسا غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، شوہر جو ہے پریشان ہو کر جو ہے طلاق دینے کی نوبت آتی ہے۔ آج دارالقضاء کے اندر آج جو کوٹوں کچہریوں کے اندر جو ہے ہمارے مسلمان لڑکوں کے جو ہے فیصلے مقدمات بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ خوف خدا بھی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے؟ معلوم کرنا چاہیے لڑکوں کو کہ میں شادی کر لوں تو میری بیوی کے ساتھ، میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ میں کیسا سلوک کروں، اور بیوی کو معلوم ہونا چاہیے میں اب تک میں بیٹی تھی، ماں باپ کی بیٹی تھی، میں جب شوہر کے گھر جاؤں گی شادی ہو جائے گی تو میرا کیا ہے، میں کیا شوہر کے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب کر کے بھیج رہے ہیں، رخصتی فرما رہی ہیں، بیٹی سے کہا، بیٹی، حالانکہ اللہ کے نبی جو ہے اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتے تھے، فرمایا اماں خدیجہ نے، زینب جانے کے بعد کبھی تم اپنی ماں کے گھر کو آئے تم یہ سسرال کی جو شکایت ہمارے پاس پیش نہیں کرنا۔ یہ تربیت کہ ڈھنگ۔ اب کیا ہوا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سسرال کے گھر کے اندر رہتی تھی ان کو سسرال والے تکلیفیں دیتے تھے۔ ارے کیا تکلیفیں، بکرے باندھنے کی جگہ میں جو ہے ان کا بسترا ہوتا تھا، جو ماہواری کے وقت میں جو ہے، اب معلوم نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول جب جاتے زینب جو ہے اپنے چہرے کو دکھاتے، وہ اللہ کے رسول سمجھتے میری بچی اچھی ہے، خوش ہو کر جو ہے چلے جاتے تھے، پوچھتے نہیں تھے میری بچی کا، کئی دن فاقے، کئی دن بھوکے پیاس ہے، لیکن زندگی تو سسرالی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہے ہماری لڑکیاں تیار ہو جائیں، وہاں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ساس سسرے کے ساتھ، اپنے وہاں کے گھر کو نبھانے والے، دونوں گھروں کو جوڑنے والے ہو جائیں، دونوں گھروں کو توڑنے والے نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے جو حلالی روزی کمانے کے لیے جو ہے جتنا علم ان کے لیے ضرورت ہے اتنا علم حاصل کریں، علماء سے معلوم کر کے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔
دور اتنا پرفتن ہو گیا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز فتنہ یہ حرام ہے معلوم نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر حرام کا ایک لقمہ جو ہے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کے مقبول نمازیں فوت ہو جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے حلال و حرام کی تمیز آج ہمارے نوجوانوں کو نہ ہے. بیپار ہمت سے کرے, طاقت سے کرے, کسی کا محتاج ہوئے بغیر جو ہے ہمت کر کے جو ہے ایسا کاروبار کرے کہ اپنے طرف سے جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت, اپنے یہ بھائیوں کی خدمت, بہنوں کی خدمت, وہ امت کی خدمت, بیواؤں یتیم و مسکینوں کی خدمت ہم کریں گے اور اپنے بیوی کی اس کی ضرورت اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو, اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, تو اس کے اخلاق وہ آدمی بہتر انسان ہے. میں دیکھو سب کے ساتھ میں جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں. خود اللہ کے رسول جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے, ایک جو ہے نمونہ بن کر جو ہے جا رہے ہیں. تو بزرگ دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ان گناہوں سے بچنا چاہیے, بڑوں کو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے. اب تقوی کی زندگی ہمارے اندر آ جائے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے. زندگی ہم ایسے گزاریں کہ قیامت کے دن جو ہے کوئی آدمی ہمارا گریبان پکڑ کر یہ نہ کہے کہ تیرا حق میرے اوپر یہ ہے, تو نے مجھے تکلیف دی تھی, تو نے مجھے گالی دی تھی, تو نے مجھے چرایا تھا, میرا مال تو ہڑپ کر لیا تھا, دھوکہ کر لیا تھا. کوئی پکڑنا چلے تقوی کی زندگی. اب تقوی کی زندگی آدمی گزارے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کے پر جو ہے بارش کی طرح موسلا دار بارش کی طرح جو ہے اللہ برسائیں گے. کیا ہوگا؟ اللہ اسے راستے کھولیں گے, دین کے راستے کھولیں گے, اور رزق کا مسئلہ اس کے لیے حال آسان ہو جائے گا. کوئی مشکلات نہیں آئیں گے. جو کاروبار میں, تجارت میں, بیپر میں جو مشکلات ہیں سارے آسان اللہ تعالیٰ کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اس کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جو آسان کر دیں گے. جو آدمی ڈرتا ہے اللہ جو ہے اس کی تقوی کی بنیاد پر جو ہے اسے علم اس میں اللہ نوازتے ہیں, علم دیتے ہیں. اور جو تقوی آدمی اختیار کرتا ہے ان اللہ مع المتقین, اللہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور تقوی جو آدمی اختیار کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین, اللہ محبت کرتے ہیں اسے تقوی کرنے میں. اللہ جس آدمی کے ساتھ محبت کر لے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہم لوگوں کو ملنا چاہیے. لیکن یہ نعمت ہمیں جو ملے گی ایک تو علماء کی صحبت سے ملے گی اور مشائخین حضرات کی صحبت سے ملے گی ہم لوگوں کو. اس لیے جو ہے ان چیزوں سے ہمیں ایک تو گناہ سے پرہیز ہونا ہے اور دوسرا جو ہے تقوی اختیار کرنا ہے. ورنہ یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا ہماری وقت اور ہماری حیثیت, ہمارا مقام, ہمارا درجہ اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے علماء نے فرمایا ایک آدمی چل کر جا رہا ہے, اتفاق سے کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, بس میں حادثہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. فوراً ٹی وی میں آتا ہے, اخبار میں آتا ہے, پیپر میں آتا ہے کہ فلاں بستی کے اندر فلاں آدمی جو ہے مر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال ہو گیا. معلوم ہوتا ہے اگر اسی جگہ میں جو ہے گلی میں محلے کے اندر لاکھوں مچھر مر جائیں, لاکھوں مکھیاں مر جائیں, کوئی نہ ٹی وی میں ڈالتا ہے نہ کوئی اخبار میں آتا ہے, کوئی بولتا بھی نہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس نہ مکھیوں کی حیثیت ہے نہ مچھروں کی حیثیت ہے. انسانوں کی حیثیت ہے, ہم یا انسانوں کے حادثے پر بولتے ہیں. اسی طریقے پر جو ہے اگر اللہ کی احکام کو عمل کر کے گناہ کو چھوڑ کر تقوی کی زندگی گزار کر ہم چلیں گے تو ہماری عزت جو ہے اللہ کے پاس بڑی اونچی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے میرا بندہ ہے. اگر ہم گناہوں کے اندر زندگی گزاریں گے, تقوی کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے, یاد رکھیے اللہ کے پاس ہماری کوئی حیثیت جیسے مچھر کی کوئی وقت نہیں, اس سے کہیں زیادہ ہماری حیثیت کم ہو جائے گی, جس کی بنیاد پر جو ہے نہ ہماری دنیا کی بھلائیاں ملیں گی نہ آخرت کی بھلائیاں ملیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو ساری امت مسلمہ کو جو ہے اس کورونا بیماری سے حفاظت کرتے ہوئے ہر ایک ایمان والے کو ایمان کی حالت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر ایک مومن کی جو ہے اللہ تعالیٰ مردوں کی, عورتوں کی, چھوٹوں کی, بڑوں کی, سب کی جو ہے ایمان کی, اعمال کی, جان کی, مال کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو عزت کی زندگی میسر فرما کر حسن خاتمہ جو ہے اللہ جو ہے ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ جو ہے ہمیں موت نصیب فرمائیں. اللہ کی رضا کے ساتھ اگر ہمارا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ العزیز جو ہے ہماری قبر بھی بن جائے
جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا کی رسوائی سے بھی ہمیں حفاظت ہو جائے گی، آخرت کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔